بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر ریحان جبار یوسفانی۔ دوستو، تعلیم کے میدان میں ایک ورچوئل تنظیم کام کر رہی ہے تعلیم کے نام سے ہی۔ سوشل میڈیا کے چینل فیس بک پہ ان کا ایک پیج رن ہو رہا ہے۔ وہاں پہ ایک سوال نامہ دیا گیا ہے جس میں ماہرین تعلیم سے پاکستان میں تعلیمی نظام کی ناکامی اور اس کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو پیج کے ایڈمن نے ناچیز کو بھی دعوت دی، سوال نامہ بھیجا ہے پرسنلی۔ تو اس پہ میں نے سوچا کہ تحریری جواب کے بجائے میں ویڈیو ریکارڈ کروں، اس میں 2 یا 3 سیشن ہو سکتے ہیں تاکہ کھل کے میں اپنی رائے کا اظہار کر سکوں اور اپنے دوستوں سے اور ان کے ساتھ بھی شیئر کر سکوں۔ تو سب سے پہلا سوال تھا کہ آپ کی رائے میں آج پاکستان کے تعلیمی نظام میں سب سے زیادہ اہم چیلنجز اور مسائل کیا ہیں؟ تو ناظرین، چیلنجز اور مسائل پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے اس کے گوناگوں ہیں۔ کوئی ایک ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایک ایسا چیلنج نہیں ہے جس پہ فوکس ہو کے ہم کام کریں اور امید رکھیں کہ یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے پاکستان میں ریاست کی طرف سے تعلیم پہ کم بجٹ مختص کرنا، یعنی 2.6% شاید اس پہ ہوتا ہے کم و بیش بجٹ، پورے بجٹ کا جو حجم ہے اس میں سے 2.6% صرف مختص کیا جاتا ہے پورے سال کے لیے اور پوری ریاست ملک کے لیے، اس 24 کروڑ آبادی کے ملک کے لیے۔ جبکہ اس سے کم آبادی والے ممالک میں جیسے سری لنکا ہو گیا یا دوسرے کچھ اور ممالک ہیں جہاں پہ لٹریسی ریٹ 100% ہے اور ہم سے آبادی بھی کم ہے، لیکن ان کا تعلیمی بجٹ جو ہے ریاست کا وہ ہم سے کئی گنا بہتر ہے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر بجٹ ٹھیک ٹھاک مختص کیا جائے گا، رقم بڑی رکھی جائے گی، خرچ کیا جائے گا، ظاہر سی بات ہے، دیکھیں تعلیم ہو یا اور کوئی بھی بنیادی ضرورت ہو وہ ریاست کی ذمہ داریاں ہیں۔ پاکستان کا آئین بھی ریاست کو یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ وہ تعلیم کی بہتری کے لیے کام کرے گی، تعلیم کی بہتری پہ اپنے زیادہ سے زیادہ وسائل خرچ کرے گی۔ لیکن جب بجٹ 2.6% ہو صرف پورے بجٹ کا، تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری تعلیم کا کیا حال ہوگا۔ اب اس بجٹ ہی کی وجہ سے جو سرکاری اسکول ہیں، پرائمری اسکول سے لے کر اور ہائی اسکول پھر کالجز، وہ اگر ہم دیکھیں تو چند گنے چنے شہر ہیں جو پاکستان کے بڑے شہر، کراچی، لاہور، شاید اسلام آباد، ظاہر سی بات ہے، یا سندھ میں دوسرا شہر حیدرآباد، ان میں بھی چند ایک گنے چنے کالجز یا اسکولز چھوڑ کر گورنمنٹ کے باقی جو دیہات ہیں یا چھوٹے چھوٹے شہر ہیں ان کی حالت بہت بری ہے۔ تو سب سے پہلے تو بجٹ کا بڑھایا جانا ضروری ہے تاکہ سرکاری وسائل زیادہ سے زیادہ خرچ کیے جا سکے۔ اس کے بعد جو تھوڑا بہت بجٹ ہے اس میں دوسرا مسئلہ آتا ہے کرپشن کا، اور بجٹ کی جو رقم ہے اس کی تقسیم کار کا مسئلہ آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بجٹ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا انٹینشن ہونا بھی ضروری ہے، پھر چیک اینڈ بیلنس ہونا بھی ضروری ہے، جو کہ لازمی طور پہ عیاں ہے کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو بجٹ بڑھانے کے ساتھ ساتھ کرپشن پہ قابو پانا اور تقسیم کار جو بجٹ کا ہے اور اس پہ جو ہے چیک اینڈ بیلنس رکھنا، وہ بھی بہت بڑا ایشو ہے۔ اس پہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے اور ریاست کو ہر ممکن حد تک اس پہ کام کرنا چاہیے۔ یہ 2 بڑے مسائل ہیں، وہ ہیں ریاست کی طرف سے۔ اب نمبر تیسرا مسئلہ وہ بھی بہت اہم ہے اور کامن ہے، ہر کسی کے علم میں ہے کہ ہمارا لٹریسی ریٹ بہت کم ہے۔ لٹریسی ریٹ یعنی بچے اسکول میں ایڈمیشنز ہی نہیں لیتے۔ 5 سال سے کم عمر کے بچے یا 5 سال کی عمر کے بچے میرے خیال میں 40% سے بھی کم ہیں جو پرائمری اسکول میں جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہائی اسکول میں اور کم ہو جاتی ہے پرسنٹیج، پھر کالج میں اور کم، پھر یونیورسٹی میں اور کم۔ دوسری طرف جو ہماری ووکیشنل اسکلز ہیں یا ووکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں ایڈمیشنز ایک تو نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اگر داخلہ ہوتی بھی ہے تو وہاں پہ نہ سیکھنے والے کو کوئی شوق ہے نہ سکھانے والے کو کوئی شوق ہے۔ تو سب سے پہلے تیسرا جو مسئلہ اہم ہے وہ لٹریسی ریٹ بڑھانے کا ہے کہ بچوں کی زیادہ سے زیادہ داخلہ کروائی جائے۔
8 سے 10 سال کے بچے جب ہم ورکشاپس پہ دیکھتے ہیں، 8 سے 10 سال کے بچے، کم عمر بچے جب ہم دکانوں پہ دیکھتے ہیں، سگنلز پہ دیکھتے ہیں گاڑیاں صاف کرتے ہوئے، تو ہمیں کس طرح یہ امید ہم رکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا تعلیمی نظام بہتر ہوگا اور یہ ملک دور جدید کے چیلنجز کے تقاضے پورے کر پائے گا؟ تو تیسرا مسئلہ جو میں بتا رہا ہوں وہ لٹریسی ریٹ کا ہے اور ایڈمیشن ان اسکول ہے. یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے، ظاہر سی بات ہے. کتنے بھی این جی اوز کام کریں، کتنے بھی پرائیویٹ ادارے کام کریں، لیکن جب تک ریاست تعلیم کے یوں کہہ لیں کہ سر پر ہاتھ نہیں رکھے گی، تعلیم کے لیے ماں کا کردار ادا نہیں کرے گی ان 3 ڈسپلنز میں، تب تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. اس کے بعد جو چوتھا مسئلہ آتا ہے وہ دیکھا جائے تو آگے کافی سوال جو ہیں ضمنی ان میں وہ کور ہو جائیں گے، لیکن بہرحال پہلا جو سوال ہے اس کے حساب سے میں جواب دے دوں کہ چوتھا مسائل آپ کے ٹیچرز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے، ریکروٹمنٹ ہے، اس کا طریقہ کار، اس میں بہت سے گیپس ہیں، اس میں بہت سے ڈیفیکٹس ہیں. سفارش، کاپی کلچر، پھر پولیٹیکل انٹرفیئرنس، یہ ہمارے بنیادی عوامل ہیں جو ٹیلنٹڈ اور کمیٹڈ ٹیچرز اس سسٹم میں آ نہیں پاتے. نتیجے میں اس کمی کو پرائیویٹ ادارے پورا کرتے ہیں، اور پرائیویٹ ادارے اپنے اخراجات پورے نہیں کر پاتے تو وہ اس لیے اچھے ٹیچرز نہیں رکھ پاتے. ظاہر سی بات ہے وہ سیلری افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر وہ ٹیچر بھی کوالیفائڈ نہیں رکھ پاتے. تو یہ ایک طرح سے وشیس سرکل ہے جو کہ چلتی جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے تعلیمی میدان میں ناقص کارکردگی ہے. تو یہ 3 سے 4 بنیادی اور اہم چیلنجز ہیں. سب سے پہلے میں نے بتایا بجٹ کی کمی، دوسرا میں نے بتایا کہ کرپشن اور بجٹ کے تقسیم کار کا طریقہ، اس کے بعد میں نے لٹریسی ریٹ یا ایڈمیشنز کا نہ ہونا بتایا، اور نمبر 4 پہ ہم نے بتایا کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس، سفارش، رشوت وغیرہ پہ ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ اور ان کی صحیح طریقے سے ٹریننگ نہ ہونا. تو یہ سارے یہ پہلے سوال کا میرا جواب ہے. انشاءاللہ پھر دوسرا سیشن ہم اس کے معاملے میں ریکارڈ کریں گے. تھینک یو.